السلام علیکم السلام علیکم غزالہ قاضی آپ سے مخاطب ہے۔ میرے پاس حسینہ آپا کے کاغذات ہیں کافی، ان کی اسکرپٹس بھی ہیں جو میرے پاس میں نے محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور میں نے سوچا ہے کہ وہ کراچی ٹی وی کو میں دے دوں گی تاکہ وہ اپنے آرکائیوز میں رکھ سکیں اور تاکہ وہاں وہ محفوظ رہے۔ لیکن کچھ چیزیں، کچھ کاغذات جو ادھر ادھر آپا لکھتی رہی ہیں، کبھی 1 پیج لکھ لیا، کبھی 2 پیج لکھ لیا، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ وہ میں پڑھے میں نے تو مجھے بہت مزہ آیا، اور میں نے سوچا کہ آپا کا جو ذہن تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ وہ کہاں کی کہاں سوچ لیتی تھیں اور کہاں پہنچ جاتی تھیں، اور کیا وہ عورت تھی، کمال کی عورت تھی۔ وہ ایسی عورت شاید پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ آپ نے ایک پرچے پہ لکھ کے رکھا ہے، بچپن کو گزرے ایسا لگتا ہے صدیاں بیت گئیں، مگر مزیدار بات یہ ہے کہ وہ شوخ و چنچل بچی جو تب سے میرے ساتھ تھی آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ اس نے مرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس وقت آپا کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے مرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ آج بھی مجھے روکتی ٹوکتی رہتی ہے، اگر میں اتفاق سے اداس ہو جاؤں تو اسے غصہ آتا ہے کہ اداس مت ہو، جیسی ہو ویسی رہو۔ اور یہ تو میں بھی مانتی ہوں، اور آپ بھی مانیں گے کہ آپ چاہے 2 سال کے ہوں یا 100 سال کے، آپ کی فطرت نہیں بدلتی۔ اسی لیے میرے اندر وہ بچی ابھی تک شوخیاں شرارتیں کرنے پر کمر بستہ رہتی ہے۔ ویسے تو حالات اور ماحول نے مجھے سنجیدہ کر دیا ہے، مگر میرا قلم میرے دل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ساری شوخیاں لکھ کر لیتی ہوں، بڑا لطف آتا ہے۔ آپ ویسے تو پلٹ کر اس عمر میں نہیں جا سکتے، اس عمر میں واپس نہیں جا سکتے، لیکن قلم کے ساتھ آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں رائٹر بنوں گی۔ میں نے اماں سے بچپن میں پوچھا تھا، اماں میں بڑی ہو کر کیا بنوں؟ میں ڈاکٹر بنوں یا قائد اعظم بنوں یا کوتوال بنوں؟ تو اماں اس پر بہت ہنسی تھی، اور اماں نے کہا تھا کہ تم کو وقت بتائے گا۔ ایک آواز میرے اندر سے ابھرتی رہتی تھی کہ تمہیں کچھ اچھا کرنا ہے۔ بھلا ایسا اچھا میں کیا کر سکتی ہوں؟ حیرت کی بات تھی، لیکن وہ آواز کہا کرتی تھی، دیکھو خدا نے تمہیں صلاحیت بخشی ہے، اور وہ یوں ہی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تم صلاحیت تمہارے پاس ہے، اور تمہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب بھی میں اماں سے پوچھتی تھی، اماں میں کیا بنوں، ڈاکٹر، قائد اعظم یا شاعرہ، اماں مجھے وہیں روک دیتی تھیں اور کہتی تھیں، بیٹا ایسا کرو کہ بس انسان بن جاؤ، بس وہی بہت کافی ہے۔ اب بھلا اس میں اس پر کیا میں اس بات پر میں کیا کہتی؟ میں بڑا ہنستی تھی۔ دنیا میں لوگ کیا کیا نہیں بن جاتے، مجھے بھی کچھ بن جانا چاہیے، آخر مجھے احساس ہوا، اور شاید یہی وقت آگہی کا تھا۔ اس وقت سے میں لکھنے کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔
یقین کریں عمر کچھ نہیں ہوتی، آپا نے یہ کہا تھا، یقین کریں عمر کچھ نہیں ہوتی، اصل میں خدا نے جو بنا دیا ہے وہ بنا دیا، ہر عمر میں ہم ویسے ہی رہتے ہیں، چاہے 2 سال کے ہوں یا 100 سال کے، عمر کے لفافے بدلتے رہتے ہیں، ایک اترتا ہے اور دوسرا چڑھ جاتا ہے، لیکن فطرت نہیں بدلتی۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ انسان 100 سال کا بھی ہو جائے تو اس کی فطرت نہیں بدلتی، وہ وہی رہتا ہے۔ میرے اندر جو ننھی سی بے پناہ شوق اور چنچل بچی رہتی ہے، اور جو شرارتیں اور جو بارش میں صحن میں لیٹ کر آنکھیں بند کر کے ہزاروں تصویریں دیکھتی ہے، جو خوبصورتی کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے عبادت کر رہی ہو، اور خوبصورتی کی طرف سے اور بدصورتی کی طرف سے نظریں ہٹا لیتی ہے، وہ بچی ابھی تک زندہ ہے، جس نے مرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپا آپ تو چلی گئی، وہ بچی ابھی زندہ ہے، شاید وہ بچی اب مجھ میں زندہ ہے، شاید اسی لیے کسی نے میرے چہرے پر، میری آنکھوں میں دھنک کی چمک دیکھی ہوگی۔ اب بھی اس عمر میں بھی، آپا نے کہا، اس عمر میں بھی، اور مجھے یقین ہے کہ وقت، ذرا یہ سنیے گا کہ آپا کا ویژن کیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وقت آخر بھی میں مسکراتی ہوئی ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اللہ میاں کے پاس جاؤں گی جو مجھے لینے آئیں گے۔ اس وقت بھی مجھے زندگی بڑی خوبصورت لگ رہی ہوگی، دل پر تو جھریاں نہیں پڑتی، نہ ہی امیدوں آرزوؤں پر جھریاں پڑتی ہیں، دل و دماغ ویسے ہی خوبصورت رہتے ہیں اگر ہم انہیں بگاڑ نہ دیں۔ ہم خود اپنے کو بگاڑتے ہیں، ورنہ جو روشنی اللہ نے دل کو عطا کی ہے وہ خود بخود تو بجھنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں کی کشش اور ظرافت آخر وقت تک مدھم نہیں پڑتی۔ یقین نہ آئے تو بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو اپنے بارے میں لکھا جاتا ہے، جب بایوگرافی لکھی جاتی ہے، اس میں بہت محتاط رہنا ہوتا ہے۔ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں ہم کیا ہیں، وہ نہیں جو ہم اپنے کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جلد یا بدیر ہماری اصل حقیقت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو ہمت کر کے سامنے لائیں، کسی اور کا چہرہ اپنے چہرے پہ لگا کر، کسی اور کے الفاظ استعمال کر کے ہم کچھ عرصہ چل سکتے ہیں، مگر پھر پردے خود بخود گر جاتے ہیں۔ مجھے جب میں نے یہ آپا کے یہ الفاظ پڑھے کہ جب اللہ میاں کے پاس لے جانے کے لیے لوگ آئیں گے تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اور بڑی ہنستی ہوئی خوش اللہ میاں کے پاس چلی جاؤں گی، تو مجھے خیال آتا ہے کہ واقعی شاید یہی ہوا ہوگا، آپا اسی طرح اللہ میاں کے پاس گئی ہوں گی، اور یہ ہمارا کامن ایک مذاق تھا کہ ارے اللہ میاں ہمیں کیا سزا دیں گے، ہم تو کہیں گے کہ اچھا 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 بچہ جاؤ، چلے جاؤ جنت میں، چلے جاؤ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ یہ ہمارا ایک کامن مذاق تھا کہ اللہ میاں تو ہمیں بہت ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اللہ میاں ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اور نہ ہم اللہ میاں کے پاس جانے سے ڈرتے تھے۔ میں اور آپا اکثر آپس میں ہنستے تھے اور بات کرتے تھے کہ جب اللہ میاں کے پاس جائیں گے، جب اللہ میاں بلائیں گے تو اللہ میاں کس طرح ہمیں دیکھیں گے، کس طرح پوچھ گچھ کریں گے، اور اللہ میاں پھر ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ چلو تم نے کچھ زیادہ برا نہیں کیا، جو کچھ کیا ٹھیک کیا، خوش رہو، جاؤ میری دنیا میں آ جاؤ، تمہیں میں نے بلا لیا۔ آپا کو بلا لیا آپا نے،
آپا کو بلا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اسی طرح خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، جس طرح انہوں نے لکھا تھا کہ میں ہاتھ پکڑ کر ہنستی مسکراتی چلی جاؤں گی۔ چلی گئی۔ اب میں رہ گئی ہوں۔ دیکھیں میرا وقت کب آتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ جب میں جاؤں تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اور میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاطر ان کے قریب جانے کی خوشی میں ہنستی مسکراتی ہی جاؤں کہ آج میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے بلایا ہم اتنے عزیز چیز ہیں کہ ہمیں اللہ نے بلایا ہے۔ تو یہ میرا اور آپا کا اکثر مکالمہ ہوتا تھا، اور وہی آپا نے یہاں لکھا ہے کہ انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جسم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر روح اور فطرت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، کبھی اس پہ جھریاں نہیں پڑتی، چاہے آپ 100 سال کے ہو جائیں۔ اور بات یہ ہے کہ آپ دنیا کو کیا دے رہے ہیں، دنیا میں آپ کس طرح رہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کچھ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کچھ دے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، کچھ خوشیاں بانٹ رہے ہیں، کچھ خوشیاں لے رہے ہیں، تو آپ کا انجام بھی اسی خوشی کے ساتھ ہوگا، مسکراتے ہوئے ہوگا، جیسے میں نے حسینہ آپا کو دیکھا آخر وقت میں۔ آپا کے چہرے پہ کوئی تکلیف نہیں تھی، بہت نرمی تھی، بہت بہت نرمی تھی، بس ایسا جیسے ابھی سو گئی ہوں۔ تو وہ تو چلی گئی، جس طرح وہ جانا چاہتی تھی اسی طرح پل بھر میں چلی گئی۔ آپا بھی آپ کی یہ بہن باقی ہے، اس کو تو آپ اکیلا چھوڑ گئی، اب اس کو بھی کب بلائیں گی یہ بھی بتا دیجیے۔ اب تو آپ اللہ میاں کے پاس ہیں، اللہ میاں سے پوچھ لیجیے۔ آپ تو اللہ میاں کے بہت قریب ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت محبت کرتی تھی اللہ میاں سے، جس طرح میں کرتی ہوں، جس طرح میں اس قرب کی خاطر میں جیتی ہوں، اس طرح کب اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، شاید جلد ہوگا، ضرور ہوگا، اور ہم اسی طرح مسکراتی بھی میں جاؤں گی جس طرح آپ آ گئی۔ اسی طرح آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے، ساتھ جئیں گے، ساتھ مریں گے۔ آپ چھوڑ تو گئی ہیں، مگر مجھے پتا ہے آپ اپنا وعدہ پورا کریں گی، مجھے بلائیں گی اپنے پاس، بلائیں گی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی آپا، چاہے میں یہاں رہوں، چاہے میں وہاں اللہ میاں کے پاس رہوں۔ آپ کی قربت، آپ کی باتیں، یہ سب چھوڑ کر میں نہیں رہ سکتی۔ میں بہت اداس ہوں، بہت تنہا ہوں، اور آپ کو بہت یاد کرتی ہوں۔ اور یہ جو میں آپ کے کچھ کاغذ کے پرزے دیکھ رہی ہوں، اور جو مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی کہانی شروع کی، اور اس میں آپ نے ایک بہت اچھی چیز لکھی۔ آپ نے لکھا کہ جو لوگ آپ بیتی لکھتے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کے دل کے شیشے پر بال نہ پڑنے پائے، کسی کو ہم دکھی نہ کریں، کسی کو ہم اس کی برائیاں یاد نہ دلائیں،
کسی کو ہم اس کی خامیاں نہ یاد دلائیں، ہم صرف اچھائیوں کی بات کریں، ہم صرف اچھائیوں کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اچھائیاں پھیلانے کے لیے، خوشیاں پھیلانے کے لیے، روشنیاں پھیلانے کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، لوگوں کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے۔ دور نہ جائیے ہم سے، لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریے، لوگوں کو اپنے سے قریب کریے۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے دل کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے قریب ہوگا۔ خدا حافظ۔